صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں، یقیناً اکابرین علماء حق کا وجود امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے. لیکن اس سال یعنی 2020 میں بہت سے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن میں ابھی حال ہی میں یعنی 2-4 روز پہلے پاکستان کے ایک مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی حضرت کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ان کے مریدین، معتقدین، شاگردوں و اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، علماء دنیا میں ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے. لیکن حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان علماء میں سے تھے جو حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے تھے. اور سب سے بڑا کمال حضرت کا یہ تھا کہ حضرت نے کبھی بھی حق بات کہنے میں اپنوں کی اور پرایوں کا فرق نہیں کیا. جو حضرت کو غلط لگا حضرت نے اس کو کہا، جو حضرت کو صحیح لگا حضرت نے اس کو بھی کہا، حتیٰ کہ وہ کہنے والا اپنا ہو یا پرایا ہو، حضرت نے کسی کی رعایت نہیں کی. اور میری ناقص معلومات کے مطابق ہو سکتا ہے میری معلومات سے باہر کہیں اور ہوں ایسے علماء، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے علماء اس وقت دور دور تک نظر نہیں آ رہے. اللہ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے اور اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ابھی لاک ڈاؤن کے دوران رمضان المبارک کے مہینے میں دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر المدرسین و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمارے اس ملک میں انڈیا کے اندر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ یقیناً وہ شخصیت تھے جو باطل کو باطل اور حق کو حق کھلم کھلا کہا کرتے تھے بنا کسی لاگ لپیٹ کے. اور یہی مزاج پاکستان کے حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب کا تھا. دیکھیے، علماء کی ایک قسم ہے، ایک کوالٹی ہے، یعنی بعض علماء اس مزاج کے ہیں کہ وہ اتنی ہمت تو نہیں کر پاتے کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکیں، لیکن کم سے کم غلط لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور غلط عقائد والوں سے، نظریات والوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ بھی ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں. اور بعض علماء ایسے ہیں جو غلط کو غلط تو کہتے ہیں، یعنی اگر مخالف فرقے کا کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی غلط بات کہتا ہے
تو اس کو بلا روک ٹوک وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں. ایک قسم وہ ان علماء کی ہے جو غلط کو غلط بھی کہتے ہیں. اگر وہی غلطی اپنے ہی لوگوں سے ہو جائے، یعنی اپنے ہی مسلک کے علماء سے ہو جائے، تو ان کو بھی وہ غلط کہتے ہیں. اور یقین جانیے آپ، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اور حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب، یہ دو ہمارے وہ اکابرین تھے جنہوں نے باطل کو باطل کہا اور حق کو حق کہا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا. حتیٰ کہ اگر وہی غلط باتیں ہمارے اپنے کسی مولوی سے سرزد ہوئی، ہمارے اپنے ہی کسی عالم دین سے زبان سے نکلی، تو مفتی سعید صاحب نے اور مفتی ظفر علی خان صاحب نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا اور اس میں بھی ان کی سرزنش کی اور ان کی تنقید کی. مثلا پاکستان کے ہی ایک مشہور و معروف عالم مولانا طارق جمیل صاحب، جو عالمی مبلغ کی حیثیت سے دنیا میں جانے جاتے ہیں اور شاید میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ بیانات انہی کے سنے جاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ دعوت دے کر اپنے مدرسے میں بلایا اور اپنے مدرسے کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب سے تقریر کرائی، اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کی خوب ستائش کی اور خوب مولانا طارق جمیل صاحب کی تعریف کی اور مولانا طارق جمیل صاحب کو خوب دعائیں دی. لیکن اس کے بعد حالات بدلے اور مولانا طارق جمیل صاحب کا کچھ نظریہ بدلا، یا یوں کہہ لیجئے گاڑی پٹلی سے اتری اور مولانا طارق جمیل صاحب ایک جمہور علماء سے الگ ہٹ کر چلنے لگے. حتیٰ کہ کچھ غلط باتیں ان کی زبان سے ہوئی، لیکن حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب نے سر عام اور مجمع کے اندر اور یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ مولانا طارق جمیل صاحب کی سرزنش کی اور ان پر تنقید کی، اور جو کچھ کہا جا سکتا تھا مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کے تعلق سے کہا. اب تجربے کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ علماء جیسے ہی شہرت ان کو ملتی جاتی ہے، یعنی ان کے فالوورز اور ان کے سننے والے دنیا میں جیسے جیسے بڑھتے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ایسے علماء نرم پڑتے جاتے ہیں، نہ وہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، نہ باطل کو باطل کہنے کی ہمت رکھتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اصل جو تجربے میں آئی وہ یہ ہے کہ جب علماء کے بیانات زیادہ سنے جاتے ہیں کسی عالم کے، تو وہ عالم یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو اور یہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو. اب دیکھیے، کم شہرت والے علماء اگر حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں اور باطل کو باطل کہے تو یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ جب دنیا آپ کو جانتی ہو اور آپ کو سنتی ہو، بلکہ آپ کی شہرت کے ڈنکے عرب و عجم میں بج رہے ہو، اور اس وقت میڈیا میں بیٹھ کر آپ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں، یہ اصل ہے. اور یہی حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا. پھر ایک مرتبہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے اور اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے
اور اصل یہ ہے کہ اللہ ان کا بہترین بدل امت مسلمہ کو عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی اکابرین علماء اس وقت موجود ہیں اللہ ہمیں ان سب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ